کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں مشرق وسطیٰ کی سیاست کبھی بھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں آج تک واضح نہیں؟ اور کیوں بعض ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دراصل ایک ایسی طاقت ہے جو آنے والے عالمی تصادم میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس میں تاریخ، سیاست، نظریات اور اسلامی پیشگوئیاں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا، لیکن ایک بات آج تک واضح نہیں ہو سکی کہ اس کی حتمی سرحدیں کیا ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق صہیونی نظریے میں ایک تصور موجود ہے جسے گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ تصور کہتا ہے کہ اسرائیل کا دائرہ کار موجودہ سرحدوں سے کئی زیادہ وسیع ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کی فکری بنیادیں ان شخصیات کے خیالات میں ملتی ہیں، جیسے کہ تھیوڈر ہرزل اور زیو جبروٹنسکائی۔ ان مفکرین نے ایک ایسی یہودی ریاست وژن کی بات کی جو طاقت، عسکری و برتری اور علاقائی اثر و رسوخ پر قائم ہو۔ اب آئیے ایران کی طرف۔ ایران کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے ممکنہ موت یا اقتدار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو کچھ مفسرین ایک پاور ویکیوم یعنی طاقت کے خلا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایسے سیاسی کردار سامنے آ سکتے ہیں جیسے ریزا پہلوی، جنہیں بعض تجربہ کار ایک نئی سیاسی نظام کا چہرہ سمجھتے ہیں۔ اس صورتحال کو بعض مفسرین ٹروجن ہارس کی مثال سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام جو بظاہر کچھ اور ہو اور مگر اندر سے کسی اور طاقت کے مفادات کو بڑھا رہا ہو۔ اسلامی روایات میں آخری زمانے کے حوالے سے کئی علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں دجال کا ظہور، امام مہدی کا قیام اور ایک بڑی عالمی جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ پاکستان کے معروف اسلامی مفکر ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تقاریر میں بارہا کہا کہ آنے والے وقت میں دنیا ایک بڑے نظریاتی تصادم کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ ان کے مطابق دجال کا فتنہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی، معاشی اور میڈیا کی طاقت سے بھی جڑا ہوگا۔ اسی طرح بعض روایات میں ایک بڑی جنگ کا ذکر ملتا ہے جسے مغربی روایات میں بیٹل آف ارمیگڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض اسلامی روایات میں ایک خطے کا ذکر ملتا ہے جسے خراسان کہا گیا ہے۔ تاریخی طور پر اس علاقے میں موجودہ افغانستان، ایران اور پاکستان کے کچھ حصے شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ تجزیہ کار پاکستان کو ایک اہم جغرافیائی اور نظریاتی کردار کا حامل ملک سمجھتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، پاکستان دنیا کا وہ واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بعض حلقوں میں اسلامی بم بھی کہا گیا، اور اس پروگرام کی قیادت پاکستان کے معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی، جبکہ اس پروگرام کے دوران پاکستان کے فوجی حکمران محمد ضیاء الحق نے بھی اس کی سیاسی اور دفاعی حمایت کی۔ یہ پروگرام اس وقت شروع ہوا جب پاکستان نے خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان کے پاس کئی جدید میزائل سسٹمز موجود ہیں، جن میں ایک اہم نام شاہین 3 ہے۔ یہ میزائل طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے کچھ تجزیہ کار اسے خطے میں طاقت کے توازن کا ایک اہم عنصر سمجھتے ہیں۔ تاریخ، سیاست اور مذہبی پیشگوئیاں، یہ تینوں جب ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو ایک ایسا بیانیہ سامنے آتا ہے جو نہ صرف پیچیدہ ہے بلکہ دنیا کے مستقبل کے بارے میں کئی سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ کیا واقعی دنیا کسی بڑے عالمی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ کی سیاست آنے والے وقت میں مزید تبدیل ہوگی؟ اور پاکستان اس تمام منظر نامے میں کیا کردار ادا کرے گا؟ یہ سوالات ابھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آنے والے سال عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔